ایک چھوٹے سے شہر میں ارمان نام کا ایک نوجوان اپنی زندگی کی بے رنگی سے بہت پریشان تھا۔ اس کی زندگی ایک پرانی مٹی سے بھری ہوئی کتاب کی طرح تھی جس کے صفحات کبھی کھلے ہی نہیں تھے۔ اس کے دوست ریاض اور زینب بڑے بڑے خواب دیکھتے، لیکن ارمان کو اپنا مستقبل ایک دھندلا عکس نظر آتا تھا۔ وہ اپنے دادا کی پرانی دکان میں بیٹھا رہتا تھا جہاں وقت رک سا گیا تھا۔ ایک دن جب وہ دکان کی صفائی کر رہا تھا، اسے ایک لکڑی کے صندوق میں ایک پراسرار آئینہ ملا۔ یہ کوئی عام آئینہ نہیں تھا۔ اس میں اپنا چہرہ دیکھنے پر ارمان کو نہ صرف اپنا عکس نظر آیا بلکہ اس کے پیچھے ایک اور دنیا دکھائی دی۔ اس آئینے میں ارمان ایک کامیاب مصور بن چکا تھا جو ہزاروں لوگوں کے سامنے اپنی بنائی ہوئی پینٹنگز کی نمائش کر رہا تھا۔ اس کی پینٹنگز میں زندگی کی وہ چمک تھی جو اس کی اپنی زندگی میں نہیں تھی۔ اس لمحے ارمان کی بے رنگ زندگی میں پہلی بار رنگوں کی امید جاگی۔ یہ آئینہ اس کے لیے ایک راز بن گیا۔ وہ ہر رات اسے دیکھتا اور اس میں نئے روپ دیکھتا۔ کبھی وہ ایک ماہر موسیقار بن جاتا جو اپنے سروں سے شہر کے لوگوں کو منہ لیتا، کبھی وہ ایک سائنسدان بن جاتا جو کائنات کے رازوں کو کھول رہا تھا۔ ان تمام خوابوں میں سے مصور بننے کا خواب اس کے دل کو چھو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خواب کو حقیقت بنائے گا۔ اس شہر میں ایک بوڑھے اور تنہا مصور رہتے تھے جن کا نام استاد کریم تھا۔ وہ شہر کے بہترین مصور تھے، لیکن اب انہوں نے پینٹنگ چھوڑ دی تھی۔ ارمان کو لگا کہ وہی اس کا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ جب ارمان ان کے پاس گیا اور اپنا خواب سنایا تو استاد کریم نے اسے انکار کر دیا۔ آرٹ جذبے کا کام ہے، انہوں نے کہا، لیکن تم میں مجھے ابھی کوئی جذبہ نظر نہیں آتا۔ جاؤ، جب جذبہ مل جائے تو واپس آنا۔ ارمان مایوس ہو گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ روزانہ استاد کریم کی ورکشاپ کے باہر بیٹھ کر انہیں دیکھتا، یہاں تک کہ سردی اور گرمی کی پرواہ بھی نہ کرتا۔ اس کا دوست ریاض اس کا ساتھ دیتا اور اسے حوصلہ دیتا۔ ارمان کی یہ لگن دیکھ کر استاد کریم کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے ارمان کو اپنے شاگرد کے طور پر قبول کر لیا۔ ارمان نے دن رات محنت کی۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی پینٹنگز بنا کر بیچتا تاکہ اپنے سامان کا خرچہ اٹھا سکے، اور اس کے دوست زینب اور ریاض اس کا ساتھ دیتے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے۔ ارمان کی پینٹنگز میں ایک خاص بات تھی، وہ اپنی پینٹنگز میں وہ رنگ بھرنے کی کوشش کرتا جو اس نے آئینے میں دیکھے تھے۔ ارمان کی زندگی میں ایک موڑ آیا جب اس کی بنائی ہوئی پینٹنگز کی ایک مقامی نمائش ہوئی جو اس کی محنت کا حاصل تھی۔ جب وہ نمائش کے دن وہاں پہنچا تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ کسی نے اس کی سب سے بہترین پینٹنگ کو خراب کر دیا تھا۔ یہ اس کے لیے صرف ایک تصویر نہیں تھی بلکہ اس کے دل کی آواز تھی۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کے تمام خواب ایک جھوٹ تھے۔ مایوسی اور غصے کی حالت میں وہ گھر آیا اور اس جادوئی آئینے کو زمین پر پھینک دیا۔ آئینہ ٹوٹ کر بکھر گیا، اس کے ساتھ ہی ارمان کا حوصلہ بھی بکھر گیا۔ وہ دوبارہ اپنی بے رنگ اور بے مقصد زندگی میں واپس آ گیا۔ اسے لگنے لگا کہ شاید اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا۔ اس نے کئی دن تک کسی سے بات نہیں کی، یہاں تک کہ اپنے دوستوں سے بھی نہیں۔ ایک دن اس کی دوست زینب اس کے پاس آئی جو خود ایک کامیاب مصورہ تھی۔ اس نے ارمان کو سمجھایا، ارمان، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے آئینے میں کس کو دیکھا تھا؟ تم نے ایک کامیاب ارمان کو دیکھا تھا۔ اس کی کامیابی کا راز اس آئینے میں نہیں بلکہ اس کی محنت میں تھا۔ آئینہ تو صرف ایک خواب تھا، لیکن اسے حقیقت میں بدلنے کی طاقت تمہارے اندر ہے۔ زینب کی باتوں نے ارمان کے اندر ایک نئی امید جگائی۔ اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے آئینے کے ٹکڑوں کو اٹھایا جو اب اس کی ناکامی کی علامت تھے۔ اس نے ان ٹکڑوں پر دوبارہ کام کرنا شروع کیا۔ اس نے ہر ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پر اپنی ایک ناکامی کو پینٹ کیا، لیکن اس ناکامی کو اس نے ایک خوبصورت رنگ دے دیا۔ اس نے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو ایک ساتھ جوڑ کر ایک ایسی تصویر بنائی جو اس کی کامیابی، ناکامی، امید اور مایوسی سب کی کہانی بیان کر رہی تھی۔ یہ تصویر اس کی سب سے بڑی تخلیق بن گئی۔ جب اس کی نمائش ہوئی تو وہ تصویر دنیا بھر میں مشہور ہو گئی۔ لوگ اس کی کہانی سے متاثر ہوئے کہ کیسے اس نے اپنی سب سے بڑی ناکامی کو اپنی سب سے بڑی کامیابی میں تبدیل کر دیا۔ اس تصویر کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے۔ کامیابی حاصل کرنے کے بعد ارمان نے ایک بڑا آرٹ اسکول کھولا جہاں وہ دوسرے نوجوانوں کو سکھاتا کہ خواب صرف آئینے میں نہیں دیکھے جاتے بلکہ انہیں حقیقت میں بدلنے کے لیے محنت، لگن اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے اپنی سب سے پہلی کلاس میں ٹوٹے ہوئے آئینے کو بطور مثال رکھا۔ زندگی کا ہر ٹوٹا ہوا ٹکڑا ایک نئی کہانی کی شروعات ہو سکتا ہے، وہ اپنے شاگردوں سے کہتا، اور آپ کی سب سے بڑی طاقت آپ کے اندر ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو ضرور دوسروں تک پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔